جو ہی ایام قربانی آتے ہیں تو لوگ جو ہیں وہ اس مسئلہ کو مختلف فی بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور بڑا وائرل ہوتا ہے یہ مسئلہ کہ بھینس اور کٹا اس کی قربانی جائز ہے یا ناجائز، اس کے بارے میں کافی شور مچاتے ہیں، جبکہ یہ مسئلہ قربانی کا جو بھینس اور کٹا ہے اس کی قربانی جائز ہے شریعت میں، قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ اللہ پاک نے سورۃ الحج کی آیت نمبر 34 میں ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، فرمایا اللہ پاک نے ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی تاکہ اللہ کا نام لیں اس کے دیے ہوئے بے زباں چوپایوں پر۔ اللہ پاک نے اس آیا مقدسہ میں اس بات کو واضح فرمایا، عیاں فرما دیا کہ قربانی بہیمۃ الانام کی ہے، اور بہیمۃ الانام پالتو جانوروں کو کہتے ہیں، جس میں بیل، گائے اور اونٹ، بھیڑ، بکری، دمبا یہ داخل ہیں، تو بھینس جو ہے ان پالتو جانوروں میں داخل ہے، تو لہٰذا بھینس کی قربانی جائز ہے، اور اس پر دلائل موجود ہیں۔ لغت کے جتنے امام ہیں انہوں نے کتب لکھی ہیں، القاموس ہے، محیط ہے، اور تاج العروس ہے، اور لسان العرب، یہ بڑی بڑی کتب ہیں جن میں جناب علم کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے، اس میں یہ لسان العرب میں لکھا ہوا ہے کہ الجاموس نوع من البقر، بھینس جو ہے وہ گائے کی جنس میں سے ہے۔ جتنی بھی لغت کی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں ان سبھی میں یہ درج ہے کہ بھینس جو ہے وہ گائے کی جنس میں سے، گائے کی اقسام میں سے ہے۔ گائے کی کئی اقسام ہیں، دربانی گائے ہے، اور نیل گائے ہے، سہیوال کی گائے ہے، عربی گائے ہے، بہت ساری اقسام ہیں۔ تو بھینس جو ہے وہ گائے کی جنس میں سے، یہ تو اتفاق ہے اس بات کا، لیکن لوگوں نے ایسے ہی شور مچایا ہوا ہے کم علمی اور بے عقلی کی وجہ سے۔ گرامی قدر، ہم نے تو قرآن کو فالو کرنا ہے، تو اس پر حدیث بھی ہے، مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کا قول امام ابو شجاع دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسند الفردوس میں نقل کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کیا بھینس کی قربانی جائز ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا الجاموس تجزی عن سبعۃ فی الاضحیہ، کہ بھینس کی قربانی 7 افراد کی طرف سے کفایت کر جائے گی۔ اب دیکھیے مولا کائنات علی شیر خدا کا فرمان ہے کہ جیسے گائے میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، اسی طرح بھینس کی قربانی میں بھی 7 افراد شامل ہو سکتے ہیں، شرکت کر سکتے ہیں۔ امام ابو عبید قاسم بن سلام متوفہ 224 ہجری یہ قول نقل کر رہے ہیں، پہلی صدی کے بزرگ حضرت عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ قول نقل فرماتے ہیں، آپ حکم فرمایا کرتے تھے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب گائے کی زکوٰۃ وصول کی جائے تو اسی طرح بھینس کی بھی زکوٰۃ وصول کی جائے، کیونکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اور کانسیپٹ یہ تھا کہ بھینس بھی گائے کی جنس میں سے ہے، اسی لیے تو آپ حکم فرمایا کرتے تھے کہ جیسے گائے کی زکوٰۃ وصول کرنی ہے اسی طرح بھینس کی زکوٰۃ وصول کرنی ہے۔ تو اس کے علاوہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ یا دیگر ائمہ کرام ہیں، ان سب کی رائے اور اتفاق تھا یہ کہ بھینس کی قربانی جو ہے، بھینس جو ہے وہ گائے کی جنس میں سے ہے، لہذا بھینس کی بھی قربانی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام حسن بصری ہیں یا دیگر جتنے بھی بزرگان دین ہیں، سب کا اس بات پر اتفاق ہے، لیکن دور حاضر میں لوگ جو ہیں وہ اس بات کو لے کر شور مچاتے ہیں۔ جی سورۃ الانعام میں اللہ پاک نے ازواج ثمانیہ گنوائے ہیں جن کی وجہ سے قربانی بھینس کی جائز نہیں ہے، تو ہم نے جب قرآن حدیث پڑھا تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو اس سے استدلال کرنا ہی باطل ہے، اور استدلال بنتا ہی نہیں ہے۔ اب ان کی کم فہمی اور کم عقلی کو دیکھیے کہ باطل استدلال کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے وہ جو 8 جانور گنوائے سورۃ الانعام میں، تو وہ تو بتایا جا رہا ہے وہ کفار جو مشرکین تھے جنہوں نے بعض جانوروں کو مردوں کے لیے اور بعض جانوروں کو عورتوں کے لیے حرام کرا دیا گیا تھا۔ اللہ پاک نے بلکہ یہاں پر واقعہ مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں مالک بن عوف جو حبشی تھا وہ آیا، اس نے کہا اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو وہ جانوروں کو حلال کر دیا
جن کو ہمارے آباء و اجداد حرام سمجھتے آئے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا ان کے مذکر ہونے کی وجہ سے علت ہے ان کے حرام ہونے کی؟ تو پھر سارے مذکر حرام ہونے چاہیے، اگر مؤنث ہے تو پھر سارے مؤنث حرام ہونے چاہیے، اور اگر رحم کے میں ہونے کی وجہ سے حرام ہے تو پھر سارے ہی حرام ہونے چاہیے جو رحم میں۔ لیکن وہ مبہوت ہو گیا، خاموش ہو گیا، کیوں؟ لا جواب بات کا جواب ہی کوئی نہیں ہوتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کرتے ہوئے اللہ پاک نے قرآن میں نازل فرمایا کہ وہ جو مشرکین تھے جنہوں نے بعض جانور عورتوں کے لیے بعض مردوں کے لیے حرام قرار دیے تھے، ان کے کانسیپٹ کو اللہ پاک نے رد کر دیا، اور نبی پاک علیہ السلام کے قول کی تائید کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جانور اللہ حلال فرما رہا ہے تم پر، حرام کافروں نے کیے، کافروں کا کیا ہے اس میں اختیار کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرتے رہیں۔ تو اس میں اس آیت پر جو سورۃ الانعام ہے اس پر استدلال کرنا ہی باطل ہے۔ ازواج ثمانیہ اللہ پاک نے سورۃ الانعام میں گنوائے، ان پر استدلال کرنا بالکل باطل ہے۔ وہاں پر قربانی کا ذکر نہیں ہے، بلکہ کفار کے مشرکین کے غلط جو عقائد و نظریات تھے ان کو رد کیا گیا، اور جو جانور اللہ پاک نے حلال کیے ہیں ان کو اللہ پاک نے واضح بیان فرمایا کہ یہ جانور حلال ہے، اور قربانی کا ذکر اللہ پاک نے جو جانور بتائے وہ بہیمۃ الانعام اور بیض اس میں داخل ہے۔